جس طرح آپ کا دل تھا آپ نے اس طرح ذاکرین کو سنا۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں بھی دو چار نعتیں پڑھوں۔ سوزی کے ساتھ کوئی نہیں ہے، سر میں نے لگانی کوئی نہیں، باتوں باتوں میں نے نعتیں پڑھ جانی ہے، اور اپنا وقت میرا مکمل ہو جائے گا، آپ تک بھی کچھ پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلے آج اس جشن سحریت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت بریش مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں آخری محمد ہونے کی حیثیت سے موجود ہے، کہ میرا وہ کائنات کا مطلق العنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنے دونوں قدم کعبے کی چھت پہ رنجا فرما کے کائنات کو آ کے دکھائے کہ محمد ایسے ہے۔ کیا کہنے، سدا جیتے رہو، آباد و شاد رہو۔ حضرات ذوالفقار محبان آل اتحاد، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستان مہکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور وہ ذات ذوالفقار ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے کائنات کو خلق کر دیا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں کچھ فکرت پڑھ جاؤں گا۔ میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں بتا سکوں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، میں بشر توجہ میری طرف کیجیے گا، لیکن جہاں تک معرفت ہے بقدر استدائے عقل و عرفان میں کوشش کروں گا جب تک آپ کے سامنے میں گفتگو ہوں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نالین مصطفیٰ سے اڑتی ہوئی طاہر گرد سے تجمم کرتا ہوا کعبہ مبتت کی طرف سجدے کرے۔ میں شان مصطفیٰ میں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں اور میں نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی دیر سننا ہے اور میں نے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ کسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ؟ تعارف محمد کا پہلا جملہ، کیونکہ آج جو مناسبت ہے میں کوشش کر رہا ہوں اس مناسبت پہ پڑھوں۔ کسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ؟ اللہ کے کمال ہنر کو محمد کہتے ہیں۔ میں نے تو یہی نعتیں پڑھنی ہے، سر میں نے لگانی، اللہ کے کمال ہنر کو محمد کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنی خاموشی سے سن لیا ہے تو اگلا جملہ بھی میں کہہ دیتا ہوں، کسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ؟ اب میں دیکھتا ہوں کون سا مسلمان ہے جو اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی۔ کسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ؟ جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو اور امت کے سر سے ہٹتا نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو اور امت کے سر سے ہٹتا نہ ہو اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ اور میری خطابت میں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، اس سے بڑا تعارف محمد میں میری خطابت میں جملہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہوا تو وہ آپ کو سنا جائے گا۔ کسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ؟ اب ہر بندے کی توجہ میری طرف ہوگی تو میں تعارف محمد کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ؟ جس کے غلاموں کی لسٹ میں ایک نام علی کا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور ہم نے شان رسالت کسی مولوی سے نہیں سیکھی، ہم نے ذکر رسالت علی سے کرنا سیکھا ہے۔ ہمیں علی نے بتایا ہے کہ محمد مصطفیٰ کس شان کے مالک ہے۔ ہم نے ذکر رسالت علی سے سیکھا ہے، ہم نے احترام رسالت علی سے سیکھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ان میں ایک بھی علی والا نہیں تھا، ان میں کوئی بھی علی والا نہیں تھا۔ ہمارا احترام رسالت کا قانون سب سے الگ ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، ہم نے محمد رسول اللہ کے بعد جو ولی اللہ کا تعالیٰ لگا دیا ہے کہ اگر کسی کو نبی بننے کا اتنا شوق بھی ہوگا، اگر کوئی احترام رسالت کو انگلی اٹھانے کے لیے آئے گا، اگر کوئی ختم نبوت کو انگلی اٹھانے کے لیے آئے گا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے آئے گا، وہ سامنے علی جو ولی اللہ کا لگا تعالیٰ دیکھ کے وہیں پہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا
جب علی جیسا بندہ نبی نے بن سکتا پھر کسی کپڑی کی حیثیت دکھا تو وہ نبی کیسے بن سکتا؟ ہم نے کبھی بھی جشن رسول فرش سے نہیں پڑھا، ہم جب بھی پڑھتے ہیں عرش سے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں نے 12 ربیع الاول منائی، ہم 17 منا رہے ہیں، اور میں اس پہ اعتراض کرتا ہی نہیں کہ 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے۔ 12 بھی چاند کی تاریخ تھی، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، ابھی چاند نہ تھا اور محمد تھے، ابھی چاند نہ تھا، مصطفیٰ تھے، اور یہ کیلنڈروں کے بعد کے نبی نے، یہ کیلنڈروں سے پہلے کے نبی نے، ابھی چاند نہ تھا، مصطفیٰ تھے، ابھی سورج نہ تھا، مصطفیٰ تھے، ابھی کچھ بھی نہ تھا، ابھی کچھ بھی نہ تھا۔ میں کیا کہوں کہ کیا تھا اور یہ تھا، کیونکہ جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے، ابھی کچھ لفظ نہ تھے، مصطفیٰ تھے، اور 2 ہستیوں نے مصطفیٰ پہ بہت بڑے احسان کیے، اور مسلمانوں کی مساجد میں ان دونوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایک جناب ابو طالب، ایک جناب خدیجہ الکبریٰ، نبی کی وہ واحد بیوی ہے کہ جو بیت المال سے وظیفہ لیتی نہیں تھی، اسلام پہ خرچ کرتی تھی، یہ مال غنیمت پہ بندی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو تنخواہ دیتی تھی۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جب نبی کے گھر میں آئی ہے، پھر اپنے تاریخ نے بتایا ہے اس نے اسلام پہ بہت زیادہ خرچ کر دیا تھا، بیوی ہے جب نبی کے گھر میں آئی ہے، تاریخ نے ہمیں بتایا ہے کہ عرب کے بدماش لوگ، عرب کے کافر لوگ ننگی تلواریں لے کے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے تھے، آگے کہتے ہیں عبداللہ کے شدیب ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، یا مصطفیٰ کے چہرے پر پریشانی آئی، مصطفیٰ کے چہرے پر پریشانی دیکھ کے جناب خدیجہ نے کہا میرے سردار تو کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ جتنے بھی تیرے دروازے پہ ڈھونکنے کے لیے آئے ہیں یہ سارے میرے نمکھار ہیں، یہ سارے میرے قرضدار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا اے فلاں ابن فلاں، کیا تیرے باپ نے میرے اتنا قرضہ نہیں دیتا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تیرے باپ نے میرے اتنا قرضہ نہیں دیتا۔ آگے کسی نے کہا بیوی معافی کیسے ملے گی؟ بیوی نے کہا میرے مصطفیٰ کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف کراتے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ یہ وہ بیوی ہے کہ عرب کے چور جس کا کھا کھا کے چودھری بن گئے، عرب کے چور جس کا کھا کھا کے چودھری بن گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا قائم ہے شرافت کی نبوت کی بدولت، قائم ہے شرافت کی نبوت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت، قائم ہے شرافت کی نبوت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت۔ جن کے پاس زبان ہے اور حق کی حمایت میں بولنا چاہتے ہیں، اگر یہ 2 سطریں سنیں، اگر دل کرے تو پھر بولنا ہے، دل نہ کرے پھر نہیں بولنا۔ شاعر نے کہا پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت، پھیلی ہے نبوت تیری دولت کی بدولت۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ تو کون ہے، کیا ہے، بیوی تیرا داماد حسین ہوگا۔ بیوی تیرا داماد نصیحت کا خدا ہے۔ جب بیوی کا قافلہ چلتا ہے، عرب کے ڈکیت بیوی کے قافلے کو لوٹ لیتے تھے، انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا اور لوٹنا ان کا پیشہ تھا، اور مزے کی بات ہے بڑے ٹیکنیکل قسم کے چور تھے۔ جنگل میں اونٹ بٹھا کے پیچھے شمع روشن کر دیتے تاکہ دور والا بندہ یہی سمجھے کہ کوئی خیمہ لگا ہوا ہے۔ وہ قریب آتے تھے
پھر شیخ نے کہا لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ اب جناب خدیجہ کو بلا سے مال کے جاننے پہ فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن کاروبار کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی مال رستے سے چرا لے۔ بیوی چلتی چلتی سردار مکہ ابو طالب کے پاس کہا ابو طالب آپ کے ہوتے ہوئے میرا مال لوٹا جا رہا ہے۔ ابو طالب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا واپس چلی جا، اب تیرا مال کو چرائے گا نہیں، واپس چلی جا۔ خدیجہ واپس آ گئی۔ ابو طالب نے پورے مکے میں اعلان کروا دیا۔ اب جملہ دھیرے سے کہوں، ابو طالب نے اعلان کروایا ہے مکے والوں، جو گھر ہر روز روٹی دیتا ہے، جو گھر ہر روز روٹی دیتا ہے آج بھی وہاں سے روٹی ملے گی، لیکن آج کھانی وہاں آ کے ہے، آج کھانی وہاں آ کے۔ پورا مکہ ابو طالب کا گھر اکٹھا ہو، لنگر ہوا، بندے پریشان کہ ابو طالب نے یہاں کی قربانی۔ ابو طالب تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں مکے والوں، خدیجہ کے ساتھ مل کے کاروبار کرو گے، خدیجہ کے ساتھ مل کے کاروبار کرو گے۔ بندے پریشان ہو گئے، عمران سے مذاق کی توقع نہیں، خدیجہ سے ہمارا میل نہیں، اتنی بڑی ملکہ، ملکہ نہیں ملیکہ، ملکہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے اقتدار کو زوال کا خطرہ ہو، ملیکہ وہ ہوتی ہے جس کے اقتدار کو زوال کا خطرہ نہ ہو، اتنی بڑی ملیکہ۔ چلو اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی بڑی مالکن ہے جناب خدیجہ کہ ختم نبوت کے جس کے پاس ملازمت کرتی رہی، اتنی بڑی مالکن کہ ختم نبوت جس کے بعد کی تجارت کرتی رہی۔ اب عرب میں جس نوکر کے پیٹ پہ سونے کا کمر بند ہوتا، عرب والے سمجھ جاتے یہ خدیجہ کا نوکر ہے۔ ابو طالب کیسے ممکن خدیجہ کے ساتھ مل کے کاروبار کریں؟ کہاں خدیجہ، کہاں ہم کمی، کہاں خدیجہ، کہاں ہم کمی۔ ابو طالب نے کہا خدیجہ کی حیثیت کو نہ دیکھو، ویسے خدیجہ کے مقام کو نہ دیکھو، اپنی اوقات کے مطابق حصہ ڈالو، اپنی اوقات کے مطابق حصہ ڈالو۔ جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ دے جائے، واپسی میں 2 لے جائے، مال بھی لے جائے۔ جس کے پاس ایک گھوڑا ہے دے جائے، واپسی میں 2 لے جائے، مال بھی لے جائے۔ جس کے پاس بکری ہے دے جائے، واپسی میں 2 لے جائے۔ جس کے پاس مرغی ہے وہ دے جائے، واپسی میں ڈبل لے جائے۔ اس کے برابر جتنا مال بھی ہوا وہ بھی لے جائے، اس کے برابر جتنا مال ہوا وہ لے جائے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ابو طالب کی یہ باتیں سن سن کے ہنس رہی تھی کہ آگے اس سے کیا ہوگا۔ اس سے اگلے دن جناب خدیجہ کو ابو طالب کی فسفسات و بلاغت سمجھ میں آئی، فراست سمجھ میں آئی۔ جس کسی کی بکری بھی قافلے میں شامل تھی وہ بھی نیزہ لے کے کھڑا تھا، ہمارا مال جا رہا ہے۔ جس کی بکری بھی شامل تھی وہ بھی کھڑا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ اگلے دن قافلہ گیا، قافلہ خیر و خیریت سے واپس آئے۔ کسی نے جناب خدیجہ کے مال کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہاتھ میں سونے چاندی کے تحفے اٹھائے، 70 کنیزیں ادھر، 70 کنیزیں ادھر، درمیان میں پردہ شرم کے اندر طاہران طاہر کے گھر قدم رکھا۔ میں نے تو یہی نعتیں پڑھنی ہے، طاہران طاہر کے گھر قدم رکھا۔ حکومت مل جانے کے بعد صدیقہ کہلوانا اور ہے، نبی کی زوجہ بننے سے پہلے طاہرہ کہلوانا اور ہے۔ ابھی نبی کی زوجہ نہیں بنی، عرب کا نجس معاشرہ تسلیم کر دیا ہے کہ تو طاہرہ ہے، جسے عرب جیسا
ماجرا کہے کہ تو طاہرہ ہے، طاہرہ نے طاہر کے گھر قدم رکھا۔ ابو طالب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ابو طالب نے کہا ہم اجرت کے بدلے احسان نہیں کرتے، ہم اجرت کے بدلے احسان نہیں کرتے۔ بی بی نے سر جھکا کے کہا کنیز نے بھی کچھ ایسی طبیعت پائی ہے مفت میں احسان لیتی ہی نہیں، مفت میں احسان لیتی نہیں۔ دو سرداروں کی باہمی گفتگو ہونے لگی، دو سرداروں کی آپس کی گفتگو چل رہی، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تو مال لائی ہے میرے لیے اسے بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں، اسے بانٹ دیتے ہیں غریبوں میں، بانٹ دیتے ہیں مسکینوں میں، بانٹ دیتے ہیں یتیموں میں۔ اگر تو نے احسان کا بدلہ اتارنا بھی ہے تو یوں اتار، میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا ہے، میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا، میں اسے کاروبار کروانا چاہتا ہوں، تو اپنا کچھ مال دے دے تاکہ وہ تیرے مال سے اس کی تجارت کرے۔ بی بی نے قبول کیا، بی بی واپس چلی۔ اگلے دن ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو تیار کرنا شروع، واللیل کی زلفوں پہ کپڑی دے کے کہہ رہے تھے بڑی شریف عورت ہے، بڑی نیک عورت ہے، ہمارے پرانے خاندانی تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اسے یہ کہا چل آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، چل آؤ اس کے گھر چلتے ہیں۔ قرآن کی صورت مکمل قرآن کو لے کے خدیجہ کے گھر پہنچا، قرآن کی صورت مکمل قرآن کو لے کے خدیجہ کے گھر پہنچا۔ مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی حریر و دیپک پردوں سے چھنتی ہوئی محلے صحرائے خدیجہ میں پہنچی، اپنے باپ کی طرح جاگ اٹھی، دوڑ کے دروازے پہ آئی، دیکھا بچپن کے خواب کی تعبیر عمران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ابو طالب نے کہا کتنا مال دے رہے ہیں؟ جناب خدیجہ کی آواز ہے جتنا یہ چاہے، جتنا یہ چاہے اتنا لے۔ مال طے ہوا، قافلہ چلنے لگا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے میسرہ نامی غلام کو بلایا، میسرہ جی بی بی تو نے سارے راستے کچھ بھی نہیں کرنا، بی بی اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ بھی نہیں کرنا کرنا کیا ہے؟ بی بی کی آواز ہے تو نے نظر رکھنی ہے کردار مصطفیٰ پر، تو نے نظر رکھنی ہے کردار مصطفیٰ پر۔ قافلہ چلا گیا، تجارت ہوئی، قافلہ واپس آیا، کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے بہت کلوز کر رہا ہوں۔ قافلہ واپس آیا، سب سے پہلے جناب میسرہ واپس، بی بی کرسی پہ بیٹھی ہے اور جناب میسرہ سر جھکا کے پردے کے پیچھے کھڑا ہے، ابھی نبی کی زوجہ نہیں بنی اور نوکروں سے بھی پردہ ہو رہا ہے، اس سے پتہ میدانوں میں آنے والی کیا مقابلہ کرے گی۔ نبی کی زوجہ نہیں بنی، نوکروں سے بھی پردہ، میسرہ کھڑا ہے۔ بی بی نے کہا میسرہ جی بی بی محمد غیب بتا، یہ جہاں پہ رشتے کیے جاتے ہیں وہاں پہ عیب پوچھے جاتے ہیں، فضائل نہیں پوچھے جاتے۔ جہاں پہ رشتہ کرنا ہونا وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کس کے فضائل کیا ہے۔ بندے یہی پوچھتے ہیں سگریٹ تو نہیں پیتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، چوری تو نہیں کرتا، عیب ہی پوچھتے ہیں نا۔ بی بی نے کہا کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ میسرہ اب میں دیکھتا ہوں کتنے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہو، کتنے علی کے مولا کو ماننے والے بیٹھے ہو۔ میسرہ نے پلٹ کے جواب دیا بی بی خاندان میں سب سے اعلیٰ ہے، نسب میں سب سے عظیم ہے، گفتار میں سب سے قریب ہے۔ بی بی نے کہا میں نے پوچھا ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ میسرہ پلٹ کے کہتا ہے بی بی تیری عزت کی قسم ہے، سب سے آخر پہ گل میں کھاتا ہے، سب سے پہلے سب کو کھلاتا ہے، کھانا چھوٹا بھی ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے بڑھے سارے کو پورا آتا ہے۔ بی بی نے کہا میں پوچھ رہی ہوں
کر پاؤں سے مس ہو جاتا، وہ عقیقے جنگلی بنتا چلا جاتا۔ بی بی نے کہا میں نے پوچھا ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ میں ذرا پلٹ کے آواز دے کے کہتا بی بی تیری عزت کی قسم ہے، ہاشمی سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے زیادہ کریم کوئی نہیں ہے، عبد المطلب کی اولاد میں سے عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے۔ بی بی عبداللہ کے اکلوتے دلہے نایاب کا نام ہے محمد، اکلوتے دلہے نایاب کا نام ہے محمد۔ بی بی نے کہا تو فضائل بیان کر رہا ہے، میں پوچھ رہی کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ میں ذرا پلٹ کے آواز دے کے کہتا بی بی تیری عزت کی قسم ہے، جب ہم سفر میں جاتے ہیں گرمی میں سفر کرے پھر پسینہ آتا ہے اور پسینہ سفر میں آئے پھر بدبو آتی ہے، اور ہم اہل عرب لوگ اس بدبو سے بچنے کے لیے مشک و عنبر و کستوری کا استعمال کرتے ہیں۔ بی بی تیری عزت کی قسم ہے، راستے میں گرمی تھی پسینہ آیا لیکن کسی کو بھی اس بدبو سے بچنے کے لیے کسی خوشبو کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اس کے بدن سے نکلنے والا پسینہ مشک سے بہتر تھا، عنبر سے اعلیٰ تھا، کستوری سے بہتر تھا۔ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا خبر قسمت مصطفیٰ کیا ہے۔ جمعرات کی روٹیاں اگر کسی اور نے بھی دے لی ہو میں روکتا نہیں، مولا سلامت رکھے۔ کسی کو کیا پتا کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ تم یوسف کے حسن سے بھی آگے نہ بڑھ سکے، تم ہی رانجھے میں گم رہ گئے۔ تم نے کہا یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا حسین تھا، تم نے نہتے پڑھی یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا حسین تھا۔ تم نے علی بابا سے سنا ہی کب ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ ذاکر حسین سے سنے کہ یوسف اور محمد میں فرق کیا ہے، یوسف اور محمد میں فرق بتانے لگا ہوں۔ یوسف اور محمد میں فرق کیا ہے؟ جس پہ مصر کی زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ کائنات کا خالق عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جس پہ کائنات کا خالق عاشق اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم جیسا نہ، کبھی نہیں کہا، اور نہ ہی ہم یہاں سے میلاد پڑھتے ہیں، ہم میلاد بھی وہاں سے پڑھتے ہیں۔ ہم معراج رسول کا سفر سمجھتے ہیں اور عرش رسول کا اصلی گھر سمجھتے ہیں۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم میں ہم جیسا بن کے آ گیا۔ اگر وہ اپنے اصلی روپ میں آتا تو دنیا کی وہی حالت ہونی تھی جو طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھی۔ ذمہ دار بچنا ہے مثال دے دیں۔ اگر یہ مثال یہاں پہ ضائع ہو گئی نا، مدثر بھائی لاہور میں پڑھنے کا فائدہ ہے۔ مثال پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں اور اس لیے پڑھنے لگا ہوں کیونکہ گاؤں کا مجمع یہ مثال یہاں پہ جلدی سمجھ میں آئے گی۔ ذمہ داروں کو یہ مثال بہت جلدی سمجھ میں آئے۔ ہر ذمہ دار نے جانور رکھے ہوتے ہیں، اگر رکھے پھر بولتے آئیے۔ اور ذمہ دار جانور کو پانی پلانے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے جس لفظ کا لغت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں۔ جب بھی جانور کو پانی پلانے لگتا ہے وہ لفظ استعمال کرتا ہے چھی، کرتے ہیں نا چھی، اور اس کا لغت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ذمہ دار کیوں بولتا ہے؟ تاکہ جانور سمجھ جائے کہ مجھے پانی کے لیے کہہ رہا ہے۔ اگر اب کل کو وہ جانور سمجھے کہ مجھے جیسا ہے، اگر وہ جانور سمجھے یہ مجھ جیسا ہے، یہ تو اس نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسا بن کے آ گیا۔ چلو اور احسان کرو، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کس کے ذریعے؟ اسماعیل کے ذریعے۔ اور کیسے پہنچ رہی ہے؟ ایک بجلی کی لہر سے۔ وہ بجلی کی لہر کہاں پہ ہے؟
اس تار کے اندر، بجلی کی لہر اس تار کے اندر، اور اوپر یہ قبر ہے، یہ لبادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بجلی بنانے والے نے سوچا کہ دنیا فائدہ ملے اور نقصان بھی نہ ہو، دنیا فائدہ ملے اور نقصان بھی نہ ہو، اس لیے اس نے یہ لبادہ چڑھا دیا، یہ قبر چڑھا دیا۔ لیکن جو باہر کھمبے پہ تارے ہیں اس میں کوئی قبر نہیں، جبکہ اس میں اس سے زیادہ گرانٹ ہے، لیکن پھر بھی اس پہ قبر کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ وہاں پہ جا کوئی نہیں سکتا تھا، اس کے علاوہ وہاں جا کوئی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہاں پہ لباس کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پہ قبر کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جب تک نبی بشریت کے درمیان میں رہا ہے، انسانوں کے درمیان میں رہے ہیں، تب تک بشریت کا لبادہ رہا ہے۔ لیکن جب اپنے اصلی گھر میں راج کے دن اصلی گھر گئے ہیں تو پھر اپنی اصلی حالت میں گئے تھے، تو جبرائیل نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا تھا لو تو ان محتدن ترک لہو، اگر ایک پھول بھی آگے بڑھا تو تیرے نور سے چڑھ جائے گا۔ اگر ایک پھول بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور صرف اکیلے نبی نہیں گئے، نبی کے پاؤں میں ایک جوتی بھی تھی، وہ جوتی بھی گئی ہے۔ اگر اچھا وہ جوتی کسی دھات کی بنی نہیں تھی، وہ چمڑے کی تھی، اور چمڑا کسی جانور کا تھا۔ اگر جانور کا چمڑا نبی کے پاؤں میں آ جائے تو معراج کر لیتا ہے، جانور کا چمڑا نبی کے پاؤں میں آ جائے معراج کر لیتا ہے۔ کسی نے کہا نور، کسی نے کہا بشر، نہ یہ بشر نہ یہ نور، بات اس سے بھی آگے۔ اگر میں کہوں بشر، بات بھی نہیں سی کہ جس کا عقیدہ بالکل کمزور تھا اس نے کہا بشر، اور جس کا عقیدہ اچھا تھا اس نے کہا نور۔ نہ بشر نہ نور، بات اس سے بھی آگے۔ اگر میں کہوں کہ نبی نور سے ہے، نور نبی سے پہلے ماننا پڑے گا۔ اگر میں کہوں نبی نور سے ہے، نور پہلے ماننا پڑے گا۔ یہ ٹیبل لکڑی کا ہے، اس کا مطلب کہ لکڑی پہلے تھی، ٹیبل بعد میں بنا۔ اگر نور سے مانے، نور پہلے ماننا پڑے گا، نبی بعد میں ماننا پڑے گا۔ نہ یہ نور نہ بشر، پھر تھا کیا؟ یہ کب سے ہے؟ یہ تب سے ہے جب کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا۔ جب کچھ نہ تھا صرف وہ تھا، اور کچھ بھی نہ تھا، نہ جب نہ تب نہ یہ نہ وہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ دریا میں روانی نہ سمندر میں طغیانی، نہ چڑیوں کی چہل، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی بستی تھی۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں کہ میں حسین کتنا، میں دیکھوں میں حسین کتنا۔ اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور جدا کیا۔ آسان کرو، سورج سے شعاعیں زمین پہ آتی ہیں، سورج سے شعاعیں زمین پہ آتی ہیں۔ اگر آپ کو نیند آئی مجھے بتا دیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولے۔ سورج سے شعاعیں زمین پہ آتی ہیں، سورج زمین پہ نہیں آتا، شعاعیں آ کے بتاتی ہیں کہ سورج ہے۔ اللہ زمین پہ نہیں آتا، اللہ کے حجرے بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ جیسے سورج کی کرنوں کے بغیر سورج کا پتہ نہیں چلتا کہ سورج ہے کہ نہیں ہے، جیسے کرنوں کے بغیر سورج پہچانا نہیں جاتا، ایسے چوٹوں کے بغیر اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ ہمیں کس نے بتایا؟
زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ اور آپ کو تکلیف دیتا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کافی چہروں پہ نیند طاری۔ اللہ نے کہا میں پہچانا چاہتا، میں اسی کی طرح، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو جدا کر کے پھر اس میں اپنی تصویر دیکھی، اس میں اپنی تصویر دیکھی، پھر اللہ نے اس نور سے 12 حجابات بنائے۔ اللہ نے اسے پہلے حجاب قدرت میں رکھا، 12,000 سال تک تیسرے پیچھے دیکھتا رہا، وہ مصور کا یہ تصویر ہو گیا، وہ احد کا یہ محمد ہو گیا۔ اللہ نے اسے 12 حجابات میں رکھا۔ اللہ نے جب اسے 12 حجابات میں رکھا، میں حجابات چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلے حجابات میں 12,000 سال گزارے، دوسرے حجابات میں 6,000 سال گزارے، اسی طرح وقت گزارتا گیا، یہ وقت بڑھتا گیا، ادھر 12,000 سال، یہ 12 حجاب مکمل ہوئے۔ جب مصطفیٰ نے آخری حجاب سے پہل قدم رکھا، مصطفیٰ کے چہرے سے 1,34,000 پسینے کے قطرے گرے۔ اللہ نے ہر قطرے میں کوئی آدم بنا دیا، کوئی نوح بنا دیا، کوئی عیسیٰ بنا دیا، کوئی موسیٰ بنا دیا، کوئی ابراہیم بنا دیا، کوئی اسماعیل بنا دیا، کوئی یعقوب بنا دیا، کوئی یوسف بنا دیا۔ آج کوئی بھی مولوی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ آدم رضی اللہ ہے، آدم رضی اللہ ہے، جو کہے نوح رضی اللہ ہے، جو کہے ابراہیم رضی اللہ ہے، جو کہے اسماعیل رضی اللہ ہے، جو کہے عیسیٰ رضی اللہ ہے۔ پھر شرم کرو، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہو گئے، جو خون سے بنے رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ جو خون سے بنے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے۔ اللہ نے اسے ان پردوں سے نکال کے نور کے دریاؤں میں ڈال دیا۔ پہلے حجاب سے دریائے زہد میں رکھا، دریائے زہد سے دریائے کرم میں آئے، دریائے کرم سے دریائے تقویٰ میں آئے، دریائے تقویٰ سے دریائے جود میں آئے، دریائے جود سے دریائے سخا میں آیا، دریائے سخا سے دریائے حلقہ میں آیا، دریائے حلقہ سے دریائے حسن میں آیا۔ ان دریاؤں کو عبور کرنا تھا، یا ادھر نکلی کے آدم ہو چکی تھی، ادھر اللہ آدم کو بنا چکا تھا، ادھر مصطفیٰ کا آخری دریا سے بہرانا تھا، یا اللہ نے نور محمد کو اٹھا کے آدم کی صلب میں رکھ دیا، ادھر نور محمد کا آدم کی صلب میں آنا تھا۔ یا اللہ کی آواز آئے، آپ کرو سجدہ، آپ کرو سجدہ، آپ کرو سجدہ۔ آدم کو سجدہ آدم کی وجہ سے نہیں، اس نور کی وجہ سے ہوا۔ ادھر یہ نور صلب آدم میں آیا، صلب آدم سے چلتا چلتا صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے چلتا چلتا یہ صلب ہاشم تک پہنچا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب تک پہنچا، صلب عبد المطلب میں آگے یہ نور دو حصوں میں جدا ہو گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا۔ جو صلب عبداللہ میں آیا تھا وہ محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا تھا وہ علی جملہ اور ممبر چھوڑتا تھا، میں بات کافی ہو گئی۔ کتاب روزۃ الاحباب سے اہل سنت کی کتاب ہے، اس سے ایک واقعہ مطلب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مکہ میں ایک سال قحط پڑ گئی، اور قحط بہت شدید پڑ گئی۔ مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے، سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں کے بارے میں سوچے، لوگ تو بھوک سے مرتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ سوچے۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، ہر بندہ ہر قبیلہ اپنا اپنا خدا لے کے صحرا میں آتے ہیں۔ اچھا یہ اتنے متعصب تھے، یہ دوسرے قبیلے کا بت بھی نہیں پوجتے تھے۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، اپنا اپنا خدا لے کے صحرا میں آتے ہیں، ہر خدا کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، کوئی تو بارش بھیجے گا نا۔ میں نے بہت سارا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، کوئی تو بارش بھیجے گا
ایک دن کے بعد ہم تو لے آئیں گے، وہ کسے لائیں گے؟ ہم تو لائیں گے، وہ کسے لائیں گے؟ انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا ہاشمی۔ ایک نے کہا وہ تو کسی خدا کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر نہیں مانتے آج فیصلہ، یا تو وہ اپنا خدا دکھائیں گے یا بتائیں گے کہ ہمارا خدا ہے کوئی، یا خدا دکھائیں گے یا بتائیں گے کہ ہمارا خدا ہے کوئی۔ تین سردار چکے، چلتے چلتے ابو طالب کے دروازے پہ پہنچے۔ ابو طالب کے دروازے پہ پہنچے، یہ دستک اندر سے علی کے باپ نے پہلا قدم باہر رکھا۔ نہیں میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم باہر آیا۔ ابو طالب کو دیکھ کے ان کے جسموں میں کب کب کی تعریف ہوئی۔ انہوں نے کہا اے سردار مکہ، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، بہت دنوں سے قحط چل رہا، بارش ہو کوئی نہیں رہی، ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنے خدا صحرا میں لے کے آئیں، ان کے آگے دعا مانگی، اگر تمہارے اپنے خدا ہے تو کل لے کے آنا۔ ابو طالب نے ایک لمحے سوچے بغیر یہ کہہ دیا انتظار کرنا ہم بھی آئیں گے، انتظار کرنا ہم بھی آئیں گے۔ اب لوگوں میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل کہ ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا، ہاشمی اس بت کو پوجتے ہیں، ہاشمیوں کو خدا کون ہے؟ اب جب مطلب کسی پوجا کرتا تھا، آج پہلی دفعہ ابو طالب نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا بھی کوئی خدا ہے۔ کل دیکھیں گے ہاشمیوں کا خدا کیسا ہے، کل دیکھیں گے ہاشمیوں کا خدا کیسا ہے۔ اگلا دن آیا، ہر بندہ اپنا خدا لے کے صحرا میں آ گیا، اپنے اپنے خداؤں کو سجا دیا۔ اب نظر بتوں پہ نہیں، ابو طالب کی حویلی پر تھی، ابو طالب کی حویلی پر تھی، یا حویلی میں تطہیر کا دروازہ کھلا، ابو طالب باہر ظاہر ہوئے، یا ابو طالب کا انداز ہی نرانا تھا، چلنے کا انداز ہی نرانا تھا۔ لوگ پنجوں کے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ ابو طالب کیا لے کے آ رہے ہیں۔ اب کتاب کہتی ہے ہاتھوں میں کوئی بت نہیں تھا، کانتوں میں 5 سال کا نبی تھا، کانتوں پہ 5 سال کا نبی تھا۔ اب ابو طالب کے چلنے کا انداز نرانا، چلتے چلتے سرداروں کے قریب سے ہوتے ہوئے مکہ کی اونچی چوٹی پہ چلے گئے۔ اب کتاب کہتی ہے کہ اس دن کافروں کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماؤں کی گودوں میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ہر بندہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا، مرد و زن، بوڑھے بچے جوان سارے دیکھ رہے تھے، ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ سرداروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا تو اپنا بت لے کے آنا، اپنا خدا لے کے آنا، تو اپنے بھتیجے محمد کو لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے محمد کی عبادت کرتا ہے، کیا تو اس کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا تم نے خداؤں کو اکٹھا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا نزول بارش کے لیے۔ اب کتاب کہتی ہے ابو طالب نے محمد کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑے، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ ہے، آسمان سے بارش نازل کر۔ اتنا کہنا تھا یہ مکے پہ ایک بدلی آ گئی، اس نے بارش برسانا شروع کر دی ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا بت لے کے دوڑا ہے، ہر بندے کا دوڑنا تھا کہ ابو طالب کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، نبی کی آنکھوں میں نور آ گیا، اللہ کی آواز آئی اے مصطفیٰ احسان یاد رکھنا، اس نے آج کافروں میں کہا ہے محمد رسول اللہ